السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی تعلیمات میں اوصاف انسانی کو مزین کرنے، مزکہ کرنے اور عمدہ بنانے کا ایک بڑا مشن تھا، اور وہ خدا شناسی کے بعد ممکن تھا۔ اللہ کی توحید کے ساتھ اطاعت رسول لازم تھی۔ اس کے بغیر انسان کے اندر موجود حیوانی اوصاف دنیا میں اپنا رنگ جما رہے تھے، اور انسانیت قتل و غارت کا شکار تھی، عدم انصاف اور ظلم و زیادتی کا شکار تھی۔ اسی کام کے روکنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے اور ان پر اپنی تعلیمات اتاریں۔ یہ وہ کام ہے کہ جن کے لیے انبیاء کے سیرت اور نمونہ اور عمدہ اخلاق کو معیار قرار دیا گیا ہے، اور آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے اوصاف کا خزینہ لے کر پہنچ گئے اور فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بندوں کے غصے اور انتقام کا نتیجہ بہت خوفناک جنگوں کی صورت میں نکلتا رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ہی مذہب کے اندر مختلف فرقہ واری جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں مار دیے گئے، اور اس نمونہ انسانیت کو ماؤ تنگ نے حدیث دفاع کتاب میں، محمد اکبر کی کتاب حدیث دفاع میں فرماتے ہیں، میں مسلمانوں کے سپہ سالار عظیم کے مدبرانہ جنگ و جدال کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ فتوحات کی اور سب سے کم انسانوں کو قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کیا معجزہ تھا یا کیا کمال تھا ان کا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی تھی، اور وہ رہنمائی تھی کہ دشمن جب ہاتھ لگے تو اس کو انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے اس کے ساتھ حسن و مروت اور معافی کا پیمانہ استعمال کرتے ہوئے ان کے دل و دماغ پر بھی قبضہ جما لو۔ وہ فتوحات دلوں کی فتوحات ہیں کہ جس میں علاقے خود بخود فتح ہوتے گئے جب دل فتح ہوتے گئے۔ اور کتنی جگہیں وہاں موجود تھیں جہاں انتقام کا نشانہ بنانا تھا، وہاں درگزر سے کام لے لیا گیا۔ اور بہت بڑی فتح کے بعد، جس میں 13 سال کا ظلم و جدل اور 8 سال کا انتقام کے بار بار کے حملے شامل تھے، اس میں نبی اکرم کے سامنے وہ دشمن موجود تھے، اور اس وقت نبی اکرم رحمت للعالمین نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ یہ فرمایا اور ان 3000 سے اوپر بڑے جنگجو دشمنوں کو دلوں سے رام کر لیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ اسلام کے فدائی بن گئے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کے صفات کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ اپنا بن جاتا ہے۔ تلوار صرف کام نہیں کرتی۔ ہم یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کمال شفقت اور درگزر اور انسانی حقوق کو ناپامال کرنے کی بنیاد پر فتح ہوا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم نے اعلان کیا کہ ان جنگوں میں
عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، ان کی مذہبی کتابیں، ان کے بازار، ان کے کھیت، ان کے یہ تجارتی مراکز، یہ تمام جنگ سے باہر رہیں گے، اور دشمن کے ہاتھ آنے کے بعد انسانی حقوق مسلم رہیں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے دشمن کے دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ دشمن اس سے پہلے خوفناک انتقام کوئی سب کچھ سمجھتا تھا، اسلام نے آ کر ان کی کایا ہی پلٹ دی، اور نبی اکرم نے فرمایا مجھے کمال اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کمال اخلاق میں فرمایا کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بے حیائی اور فحاشی اور فحش کی باتوں کا زبان پہ لانا عیب سمجھتا ہے، اور یاوہ گوئی اور فضول کاموں سے وہ دور رہتا ہے، اس لیے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور ٹریلینز اور ٹریلین گلیکسل لائف کو پانے کے لیے چند سالوں 60-70 سال کی زندگی کو وہاں ون کرنے کے لیے استعمال کرنا سب سے بڑا جوا ہے، اور وہ انبیاء نے بتا دیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی المانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔